مصر کے وہ وسیع و عریض صحرا ہاں جہاں تک نظر جائے ریت ہی ریت، ہاں سنہری چادر جیسی، ہم اور ان کے بیچوں بیچ جیسے وقت کو چیلنج کر رہا ہو جیزا کا عظیم پیرامڈ۔ کیا منظر ہے، صدیوں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بالکل، اور آج ہمارے پاس جو مواد ہے، جو ایک سامع نے بھیجا ہے، وہ اسی ماحول میں بنی گئی ایک کہانی ہے، ایک نوجوان کھوجی عالیہ بخاری کی۔ اچھا، وہ اس قدیم عجوبے کے سائے میں ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانا نقشہ ہے۔ او نقشہ، اور یہ کوئی عام نقشہ نہیں ہوگا یقیناً۔ نہیں لگتا تو نہیں، اس پر ایک جملہ لکھا ہے جو فوراً متوجہ کرتا ہے، احرام کا دل ابدیت کی روشنی رکھتا ہے۔ The heart of the pyramid holds the light of eternity۔ واہ، یہ تو سیدھا سیدھا ایک راز کا اشارہ ہے، ایک وعدہ۔ جی ہاں، تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو مختصر سی کہانی ہے اس پر تھوڑی بات کریں، اس کی تہوں کو کھول کر دیکھیں۔ یعنی اس کا تجزیہ کریں۔ ہاں، کہ یہ کہانی کیا کہہ رہی ہے، کون سی علامتیں ہیں، پیغام کیا ہے اس کے پیچھے۔ صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ اسے سمجھنا۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ عالیہ وہ شروع میں اپنے دادا کی ان باتوں پر، کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ ہاں، یہ تو اکثر ہوتا ہے، کون یقین کرتا ہے ایسی پرانی چھپے خزانوں کی باتوں پر فوراً۔ بالکل، یہ بڑا کیا کہتے ہیں قابل فہم رد عمل ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ وہ ڈائری؟ جی ہاں، ایک پرانی ڈائری ملتی ہے، اور یہ ڈائری اس کے شک کو تجسس میں بدل دیتی ہے۔ یہ کہانی کو آگے بڑھانے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور یہ ڈائری بھی کوئی عام نہیں ہے، اس میں ذکر ہے چیمبر آف ٹروتھ کا، سچائی کا کمرہ۔ سچائی کا کمرہ، یہ نام ہی بڑا پرکشش ہے۔ بہت فوراً ذہن میں سوال آتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بڑی حقیقت سامنے آئے گی، یا شاید کردار کی اپنی سچائی؟ یہ نام کہانی کو ایک وزن دیتا ہے، ایک گہرائی۔ بالکل، قدیم راز، چھپی ہوئی جگہیں، ان کی کشش تو ہمیشہ سے رہی ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ اور کہانی میں عالیہ صرف سوچتی نہیں رہتی، وہ قدم اٹھاتی ہے۔ یہی تو بات ہے، وہ اکیلے رات کے وقت چاندنی میں اہرام کے اندر جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اکیلے؟ رات میں؟ جی، یہ منظر بہت کچھ بتاتا ہے، اس کی ہمت، اس کا عزم۔ اور اس کے پاس ہے کیا؟ صرف ایک ٹارچ اور ایک کمپاس۔ ہاں، یہ سادگی بھی اہم ہے کہ اصل طاقت باہر کے ساز و سامان میں نہیں، اندر ہے۔ تو یہ مہم جوئی شروع ہوتی ہے، لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ کہانی میں ایک اور پراسرار چیز آتی ہے رہنمائی کے لیے۔ وہ ہیروگلفی تحریریں؟ جی ہاں، جو پتھروں کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ حکمت یا رہنمائی سامنے نہیں پڑی ہوتی، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور پھر وہ خاص ہدایت، راہ کی آنکھ کی پیروی کرو، فالو دی آئی آف راہ۔ ہاں، یہ صرف راستہ نہیں بتا رہی، اس کا مطلب گہرا ہے۔ یہ راہ کی آنکھ، اس کی کیا اہمیت ہے مصر کی تہذیب میں، ذرا بتائیں گے؟ ضرور، دیکھیں، قدیم مصر میں راہ کی آنکھ، جسے کبھی ہورس کی آنکھ بھی کہتے ہیں، یہ صرف نشان نہیں تھا، یہ تحفظ کی، شاہی طاقت کی، شفا کی، اور وہ الہی علم کی علامت تھی۔ اچھا۔ تو کہانی میں جب اسے راستہ دکھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ سفر صرف جسمانی نہیں رہا، یہ ایک طرح سے روحانی سفر بن جاتا ہے۔ مطلب اسے صرف راستہ نہیں بلکہ شاید کوئی امتحان بھی پاس کرنا تھا؟ ہو سکتا ہے، یا شاید یہ الہی رہنمائی کی طرف اشارہ ہے۔ کہانی اس علامت کو بہت خوبصورتی سے استعمال کرتی ہے۔ تو یہ سفر صرف پتھروں سے گزرنا نہیں بلکہ معنی کی تلاش ہے۔ راہ کی آنکھ کے پیچھے چلتے ہوئے عالیہ آخرکار پہنچ جاتی ہے احرام کے مرکز میں، اس چیمبر آف ٹروتھ تک۔ اور وہاں کیا ملتا ہے؟ اتنی بڑی جگہ، اتنا وزنی نام۔ ہاں، یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ کہانی بتاتی ہے کہ وہاں صرف ایک چھوٹا سا سنہری صندوق تھا۔ ہے؟ صرف ایک چھوٹا سا صندوق اتنے بڑے احرام میں؟ جی، یہ تضاد بہت اہم ہے کہ عظیم چیزوں کے راز ضروری نہیں کہ خود بھی عظیم الجثہ ہوں۔ توجہ فوراً اس صندوق پر چلی جاتی ہے۔ یہ نکتہ واقعی دلچسپ ہے۔ یہ ہماری مادی توقعات کو چیلنج کرتا ہے۔ اکثر کہانیوں میں خزانہ بڑا، چمکدار، بہت سارا ہوتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس صندوق پر بھی کچھ لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ ایک اور شرط، صرف پاک دل والا ہی روشنی دیکھ سکتا ہے۔ Only the one with a pure heart can see the light۔ اوہو، پاک دل،
یہ تصور تو بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جی، یہ ایک طرح کا اخلاقی فلٹر ہے کہ اصل قدر تک پہنچنے کے لیے صرف طاقت یا چالاکی کافی نہیں، نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اندرونی صفائی چاہیے۔ تو کیا عالیہ اس معیار پر پوری اترتی تھی؟ کہانی یہ تو نہیں بتاتی کہ اس کی پاکیزگی کیا تھی۔ شاید اس کا اکیلے آنا، اس کا عزم، یہی اس کی پاکیزگی تھی۔ کہانی نے اسے امتحان نہیں لیا، شاید سفر ہی امتحان تھا۔ ہو سکتا ہے۔ خیر، وہ صندوق کھولتی ہے اور پھر روشنی کا ذکر ہے، تیز روشنی۔ روشنی، علم، سچائی، بیداری کی علامت۔ اس کا اچانک اور تیز ہونا لمحے کی اہمیت دکھاتا ہے۔ یہ صرف آنکھوں کا تجربہ نہیں، یہ ایک انکشاف ہے۔ اور جب روشنی کم ہوتی ہے تو اصل راز سامنے آتا ہے، سونا نہیں، چاندی نہیں، تو پھر کیا؟ ایک چمکتا ہوا کرسٹل کا دل۔ کرسٹل کا دل، یہ تو بہت غیر معمولی ہے۔ بالکل، روایتی خزانے سے بالکل مختلف۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کرسٹل خود پاکیزگی، شفافیت کی علامت ہے، اور دل جذبات، ہمت، زندگی کا مرکز۔ تو کرسٹل دل شاید اندرونی خوبیوں کی بات ہو رہی ہے، جذبات کی، پاکیزگی کی، لازوال توانائی کی۔ یعنی مادی دولت کے بجائے کچھ اور؟ بالکل، یہ کہانی کے پیغام کو اور پکا کرتا ہے۔ اصل خزانہ کچھ اور ہے۔ اور یہ پیغام صرف اشاروں میں نہیں رہتا، واضح الفاظ میں بھی آتا ہے، ایک سرگوشی کی آواز۔ اچھا، کیا کہتی ہے وہ آواز؟ تم نے راز پا لیا ہے، لیکن یہ کبھی سونا نہیں تھا، یہ ہمت تھی۔ You have found the secret, but it was never gold. It was courage. واہ، یہ تو بالکل واضح کر دیا گیا۔ کلائمیکس۔ جی، اہرام کا دل جو ابدیت کی روشنی رکھتا تھا، وہ اصل میں انسانی ہمت کی لازوال روشنی ہے۔ کیا بات ہے! یہ مادی خزانوں کی دوڑ کو ایک طرح سے بے معنی قرار دیتا ہے۔ صحیح، جب تک اندرونی خزانے نہ ملیں۔ کہانی کا ایک مضبوط اخلاقی پہلو ہے۔ اس لمحے عالیہ کے لیے سب کچھ جڑ گیا ہوگا، دادا کی کہانیاں، ڈائری، وہ کمرہ، پاک دل کی شرط اور یہ کرسٹل دل۔ ہاں، سب ایک ہی سچائی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اصل راز، اصل قدر پیسہ یا سونا نہیں، بلکہ ہمت اور سچائی جیسی انسانی خوبیاں ہیں۔ یہ سمجھنا ہی کہانی کا مقصد تھا۔ وہ گئی تو تھی خزانہ ڈھونڈنے، ملا اسے کچھ اور، خود شناسی۔ بالکل، یہ تو اکثر مہم جوئی کی کہانیوں میں ہوتا ہے۔ باہر کا سفر اندر کی دریافت بن جاتا ہے۔ اور اس دریافت کا اثر بھی گہرا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ روشنی اس کے دل میں بس گئی۔ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ مطلب وہ ہمت اور سچائی اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ وہ کرسٹل دل تو شاید ایک علامت تھا، اصل تبدیلی اندر ہوئی۔ یہی کہانی کی اپنی آبدیت کی روشنی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں جو ہم نے اس کہانی پر کی، تو خاص بات یہ نکلی کہ عالیہ بخاری کا سفر شروع تو ہوا سونے کی تلاش میں، لیکن ختم ہوا اندر کی ہمت اور سچائی کی دریافت پر۔ وہ کرسٹل دل اسی غیر مادی خزانے کی علامت تھا۔ بالکل، اور یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل قدر، حقیقی خزانے اکثر نظر نہیں آتے۔ بہادری، ایمانداری، علم، محبت، ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ احرام کی مضبوطی شاید صرف پتھروں میں نہیں، ان انسانی قدروں میں بھی ہے جن کی یہ کہانی بات کر رہی ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم خزانہ کس چیز کو سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہیں سے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، جو اس کہانی میں براہ راست تو نہیں پوچھا گیا، لیکن اس گفتگو سے نکلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اس کہانی میں راز دولت نہیں، ہمت تھی۔ تو کیا قدیم جگہوں میں، پرانی تہذیبوں کے نشانات میں، یا اپنی پرانی خاندانی کہانیوں میں اور بھی ایسے راز چھپے ہو سکتے ہیں؟ کیسے راز؟ جو دولت کے بارے میں نہ ہو، بلکہ خود کو سمجھنے کے بارے میں، اپنے ماضی کو جاننے کے بارے میں، یا ان انسانی خوبیوں کے بارے میں جو شاید ہم بھول گئے ہیں۔ دلچسپ نقطہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہانی یہ بھی سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنی کوشش بحری خزانوں کے لیے کرتے ہیں، پیسہ، شہرت، کامیابی۔ ہاں، ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ شاید اصل ابدیت کی روشنی، اصل پائیدار قدر ہمارے اپنے اندر ہی موجود ہو، ہماری اپنی ہمت میں، ہماری سچائی میں۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اس کہانی کا تجزیہ صرف ایک احرام کے راز کے بارے میں نہیں رہا، میں شاید یہ ہمارے اپنے اندر کے خزانوں کے بارے میں بھی تھا۔